أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل اس آیت کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ قصاص کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں اس کی وضاحت کی گئی تھی. اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص کو واجب قرار دیا گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب ایمان والوں سے کیا ہے. اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ ایک آدمی جو مومن ہے کسی دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے تو پھر وہ دائرے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، وہ اسلام سے نکل نہیں جاتا. اگر اسلام سے نکلتا تو پھر مومن کہہ کر اللہ تعالیٰ ان کو خطاب نہیں کرتا. دوسری بات کتبہ، کتبہ قرآن میں جو لفظ آتا ہے اس کے معنی کتبہ کے لکھنے کے معنی آتے ہیں، لیکن قرآن میں عام طور پر کسی چیز کو فرض قرار دینے کے لیے کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں کتبہ کا مطلب تم پر فرض کیا گیا، ضروری قرار دیا گیا. القصاص فی القتل، قصاص قتل کے بدلے میں سزا کے طور پر سامنے والے کو قتل کر دینا، اس کو قصاص کہتے ہیں. اور قتلہ یہ مقتولین کو کہتے ہیں. تو قتال کے سلسلے میں یا قاتل جو قتل کرنے والا ہے اس سلسلے میں قصاص کو تم پر واجب قرار دیا گیا ہے. اب پیچھے کل بتایا گیا تھا کہ جاہلیت میں بدلہ لینے میں بھی اونچ نیچ کا خیال رکھا جاتا تھا. کبھی مرنے والا بڑے خاندان کا ہوتا تو ایک کے بدلے میں سامنے والے کے دو کو قتل کیا جاتا تھا، یا عورت ہو تو اس کے مقابلے میں مرد کو قتل کیا جاتا تھا، غلام ہو تو اس کے بدلے میں آزاد سے قصاص لیا جاتا تھا. یا مارنے والا بڑے خاندان کا ہو تو اس نے کسی مرد کو مارا ہے تو اب مارنے والے کو مارتے نہیں تھے، اس کے خاندان کی کسی غلام کو یا اس کے خاندان کی کسی عورت کو مارتے تھے کہ ہم بڑے ہیں تم ہمارے لیول کے نہیں ہیں. تو اس طرح سے ان کے یہاں بدلہ لینے میں بھی اونچ نیچ کا خیال رکھا جاتا تھا. جو کاسٹ سسٹم ہے اس کا خیال رکھا جاتا تھا. لیکن اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام نے کہا الحر بالحر، آزاد اگر قتل کرے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے. حر کہتے ہیں آزاد. کوئی آزاد انسان کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں آزادی کو قتل کریں گے. آزاد کے بدلے میں غلام کو
قتل نہیں کر سکتے۔ والعبد بالعبد، اگر اسی طرح سے کسی غلام نے کسی غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کو قتل کریں گے۔ نہیں ہمارے خاندان کا غلام ہے، ہم بڑے خاندان والے ہیں، تو اس کے بدلے میں آزاد آدمی کو ہم قتل کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبد غلام کو کہتے ہیں۔ والانثى بالانثى، انثى کہتے ہیں عورت کو، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم بڑے خاندان والے ہیں، تم نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے تو ہم تمہارے مرد کو قتل کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ترتیب بتائی کہ جس شخص نے کیا اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے، دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے۔ تو یہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آگے، اور اس کی تفصیلات بھی آئے گی، حدیث میں بھی تفصیلات آتی ہے۔ اب علماء نے حدیث کی روشنی میں اس سے مسائل اخذ کیے ہیں کہ اگر کسی مومن کو غیر مومن نے قتل کیا تو وہ تو قتل کیا جائے گا، لیکن مومن نے کسی غیر مومن کو قتل کیا تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہ مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی۔ ایسے ہی غلام نے آزاد کو قتل کیا تو غلام قتل کیا جائے گا، لیکن آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا تو وہ آزاد شخص قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا فرق حدیث میں بیان کیا گیا۔ ایسے ہی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن بیٹے نے باپ کو قتل کیا تو بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ یہ احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو قتل کرے تو اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ آزاد غلام کو آزاد نے قتل کیا تو آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے، ورنہ جمہور علماء کے نزدیک وہی ہے کہ اسلام کا اور آزادی کا اس کا فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ اس کی حدیث میں وضاحت ملتی ہے۔ البتہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کسی چیز میں معاف کر دیا گیا، یعنی ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، اب جو قتل کیا گیا ہے اس کے جو وارث ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ قاضی کے پاس آ کر یا امام کے پاس آ کر، جو اس زمانے کا اسلامی حکومت میں علاقے کا امام ہوتا ہے، اس کے پاس آ کر وہ مطالبہ کرے گا، اس کی عدالت میں وہ پیش کرے گا کہ ایسا ایسا ہوا۔ تو اگر ثابت ہو جائے تو سامنے والے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اگر وہ شرائط پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے والے نے کر دیا کہ نہیں ہمیں قصاص کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی جان بخش دیتے ہیں، تو ان کو دیت دی جائے گی۔ دیت میں 100 اونٹ ہوتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، آج کے اعتبار سے اس کے مطابق جو چیز ہو سکتی ہے متبادل وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اگر سامنے والے نے معاف کر دیا، جو مقتول کے وارث ہیں انہوں نے معاف کر دیا، تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے دیت لی جائے گی۔ اگر وہ دیت کو بھی معاف کرتے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کسی چیز میں معاف کر دیا گیا۔ اب یہاں پر بھائی کہا، اس سے بھی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس لیے قاتل کافر نہیں ہو سکتا، دین سے نہیں نکلتا ہے، بلکہ اخی کہہ کر یہ یاد دلایا کہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے، تم اس کو معاف کر سکتے ہو تو زیادہ اچھا ہے، قصاص نہ لو تو زیادہ اچھا ہے۔ اب دیت لینی ہے، دیت کا مطلب 100 اونٹ ان سے لینے ہیں یا اس کے متبادل جو اس زمانے کے اعتبار سے مقرر کیا جاتا ہے وہ لینا ہے۔ تو کہا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اب جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ بھی اچھے انداز میں مطالبہ کرے گا، اور جو دینے والا ہے وہ بھی اچھے انداز میں دے گا۔ مطالبہ کرنے والا بالمعروف کے معنی اچھے طریقے پر، اتباع معنی پیچھا کرنا، اس سے مطالبہ کرنا، اور ادا کے معنی جن کو دینا ہے وہ ادا کرے، احسان کے معنی اچھے انداز میں۔
کہ جو مانگنے والا ہے اب وہ مانگنے میں بھی اچھا سلوک انسانی برتاؤ کرے گا، اس پر پھر فورس نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، اس پر احسان نہیں جتلائے گا۔ اب دینے والا بھی ٹال مٹول نہیں کرے گا، آج دیں گے کل دیں گے، بلکہ جو وقت متعین کیا گیا اور جتنا دینے کے لیے کہا گیا اسی کے مطابق دے۔ پھر اللہ نے کہا ذالک، یہ جو قصاص کو معاف کر کے دیت دینے کے لیے کہا، تخفیف من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی ہے۔ تخفیف کہتے ہیں ہلکا پن، آسانی ہے یہ۔ ورحمہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہے، ورنہ پچھلی قوموں میں یہودیوں وغیرہ میں قصاص ہی لینا تھا، جان کے بدلے میں جان ہی تھا، وہاں پر معافی کا سوال نہیں تھا۔ تو یہ قصاص چھوڑ کر دیت جو لیتے ہیں، اس دیت کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر سہولت ہے، آسانی ہے، اور تم پر اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اگر کوئی ظلم کرے، ایک آدمی نے سامنے والے کے قصاص کو معاف کیا پھر اس کو قتل کر دیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو پہلے ہی آپ کو کہنا چاہیے کہ مجھے قصاص لینا ہے، لیکن پہلے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، میں دیت لیتا ہوں، لیکن نہیں، بعد میں اس کو قتل کرنے کا پھر مطالبہ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ یا جو دیت متعین ہے، مثلا 100 اونٹ ہے، نہیں کہا مجھے 200 اونٹ چاہیے، اب جو شریعت نے متعین کیا ہے پھر اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اعتدا مانے آگے بڑھنا، زیادتی کرنا۔ فمن اعتدا بعد ذلك، صلح ہونے کے بعد، قصاص کو معاف کرنے کے بعد اب اگر کوئی ظلم کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے قصاص کو معاف کر دیا پھر بعد میں اس نے قتل کر دیا، اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ پہلے حق تھا تب تو مارا نہیں، معاف کرنے کے بعد، صلح ہونے کے بعد، بات طے ہونے کے بعد پھر یہ بدلہ لینے کے لیے مار رہا ہے، اب اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ تو یہ شریعت نے ایک اصول بتایا تاکہ معاشرہ صحیح حالت پر گامزن رہے، ظلم و ستم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظالم کو جرأت نہ ہو، خونریزی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، بیلنس رہے، اور سامنے والا بھی ڈرا رہے کہ اگر میں کسی کو ناحق قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، اب بچے گا وہ، اب وہ کسی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ ساری سزائیں جو مقرر کی گئی ہے، آگے اس کی وضاحت کی گئی ہے، کیا مقصد ہے اس کا۔ ان ساری چیزوں کا اگر خیال رکھ کر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک معاشرے کو امن اور سلامتی کے ساتھ رکھنے کے لیے اور اس کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر اللہ ہی اس کا محافظ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔